السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ پیارے نبی کی زندگی کے اوپر جو ہماری سیریز چل رہی تھی، آج اس کے 7ویں پارٹ کی شروعات کریں گے۔ اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے نبوت سے پہلے پیارے نبی کے کیا حالات رہے ہیں، کیونکہ پیارے نبی کو جو نبوت ملی تھی وہ 40 سال کے بعد ملی تھی، اور 40 سال کی زندگی شروع کی کس طرح سے گزری ہے آج ہم اس پارٹ میں بات کریں گے۔ دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خوبیوں اور کمالوں کا یوگ تھے جو الگ الگ طریقے سے لوگوں کے الگ الگ ورگوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ اچ وچار دور تک دیکھنے اور ستیہ پسند کرنے کی اونچی مثال تھے۔ آپ بہترین سمجھ، دڑھ وچار، سادھنوں کی بہترین جیسے گنوں والے، اپنی لمبی خاموشی سے برابر سوچ وچار اور گمبھیر مدرا میں رہ کر ستیہ پانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے اپنے اچ چنتن، شریشٹھ سوبھاؤ سے جیون گرنتھ، لوگوں کے معاملے اور جماعت کے حالات کا ادھین کیا، اور جن بیکار کی باتوں میں یہ سب سنے ہوئے تھے ان کی پرتی بڑی اداسینتا محسوس کی۔ چنانچہ آپ نے ان سب سے ہٹ کر رہتے ہوئے اپنی سوجھ بوجھ کے ساتھ لوگوں کے بیچ زندگی کا سفر پورا کیا، یعنی لوگوں کا جو اچھا کام ہوتا تھا اس میں شریک ہوتے، ورنہ آپ اپنی مقرر کی ہوئی تنہائی کی اور پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبح یعنی جانوروں کا جو وध ہوتا ہے، جو جانوروں کی جو بلی دی جاتی ہے اس کو کبھی نہ کھایا، اور مورتیوں کے منائے جانے والے تہوار اور میلے ٹھیلے میں کبھی شریک نہیں ہوئے۔ آپ کو شروع ہی سے ان جھوٹے اپاسنوں یعنی معبودوں جو مورتی پوجا کرتے تھے ان سے اتنی گھن تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی اور چیز گھن کھانے والی نہیں تھی، یہاں تک کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شک نہیں کہ بھاگیہ نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ جب کچھ دنیاوی فائدوں کے حاصل کرنے کے لیے من کی بھاونائیں حرکت میں آئی، یا کچھ ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت تیار ہوئی، تو رب کی مہربانی بیچ میں آ کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگیانتا یگ کے لوگ جو کام کرتے تھے مجھے 2 بار کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر بار اللہ نے میرے اور اس کام کے بیچ رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر بھی مجھے اس کا وچار نہ آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنے پیغمبر کا شرف دے دیا۔ ہوا یہ ہے کہ جو لڑکا اوپری مکہ میں میری بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں رات قصہ کہنے کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ بازے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے معلوم کیا کہ کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرے کان بند کر دیے، اور پھر میں سو گیا۔ پھر سورج کی گرمی ہی میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے وستار سے باتیں بتائی۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کی اور مکہ پہنچا، تو پھر اسی رات اس طرح کی گھٹنا گھٹی۔ اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنا تہمند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جیوں ہی آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر پڑے، نگاہیں آسمان کی اور اٹھ گئی۔ سنبھلتے ہی آواز لگی، میری تہبند، میرا تہبند، آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے شبد یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں میٹھے بول، اچ چرتر، شریشٹھ آچرن کی درشٹی سے سب سے الگ تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ سدبھاونا رکھنے والے اور اچھی عادتوں والے
سب سے زیادہ پرتشٹھا پڑوسی، سب سے بڑھ کر دور تک دیکھنے والے، سب سے زیادہ سچے، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، بھلائی میں سب سے زیادہ نیک، سب سے بڑھ کر وعدے کے پابند اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین یعنی امانت دار رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ نیک عمل اور اچھے گنوں کے مالک تھے۔ اور جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے، آپ دین دکھیوں کا بوجھ اٹھاتے، تنگ حال غریبوں کا انتظام فرماتے تھے، مہمانوں کا بڑا آدر کرتے تھے اور ستیہ کی راہ میں آئی مصیبتوں میں سہایتا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی پیارے نبی جب 40 سال تک یعنی نبوت ملنے سے پہلے تک کی زندگی ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے 1 سے لے کر 7 تک جو پارٹ ہوئے ہیں، ان سارے پارٹ میں پیارے نبی کی شروع سے لے کر 40 سال کی زندگی تک کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ لوگ پہلے وہ بھی پارٹ ضرور دیکھ لیں اور اپنے پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں ضرور جانیں کہ کس طرح سے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں مصیبتیں اٹھائی ہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ حالات گزرے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو ان کی زندگی کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور پیچھے کے 6 جو پارٹ ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔